شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بہت سے کہتے ہیں زندگی نہیں ہے، مر کے ختم ہو کے مٹی ہو جاتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ زندگی ہے. پھر زندگی ہے تو کیسے ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. ہندو یہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ملیں گے ہمیں، 7 جنم، اور جیسی زندگی آپ گزاریں گے اگلا جنم ویسا ہی ہوگا. تو اگلے میں کیا ہوں گے؟ ہندو یہ کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں کچھ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ میرا خیال یہ کہ اگر میں ہندوؤں کے مذہب کی تشریح کرتا تو کتاب لکھتا کہ بھئی جو حماقت والے کام کرے گا وہ اگلے جنم میں کیا ہوگا؟ گدھا ہوگا. جو بہادری کے کام کرے گا وہ اگلے جنم میں اس کو ہونا کیا چاہیے؟ شیر ہونا چاہیے. چالاک ہوگا اگلے جنم میں کیا ہونا چاہیے؟ لومڑی ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. خیر یہ ان کی ایک مذہبی تعلیمات ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں سے لی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ قبر کے بعد زندگی. کوئی لیبارٹری میں کوئی ٹیسٹ ہوا ہے ایسا؟ کوئی مردہ زندہ ہوا ہو یا کوئی انسان کی باڈی کے اندر ایسے ذرات دریافت ہو گئے ہوں کہ بھئی یہ دوبارہ بھی زندہ ہوگا؟ تو دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ دلائل کی 2 قسمیں ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دلائل کی بولو بھائی 2 قسمیں پوری دنیا میں مسلم ہیں. یہ ایک کو دلیل عقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. عقلی کا مطلب لیبارٹری میں ایک چیز دریافت ہو گئی، یا آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ کر لیا، یا آپ نے تحقیق کی، ریسرچ کی، مشینیں استعمال کر کے یا مختلف طریقوں سے، اور اس ریسرچ کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ گئے اور دلائل سے اس کو ثابت کر دیا، جس کو سائنس کہا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور دلیل کی ایک دوسری قسم ہے نقل. یہ دنیا میں جتنی گمراہی پھیل رہی ہے یہ اس دوسری قسم کے انکار کی وجہ سے پھیل رہی ہے. جتنی گمراہی، اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر رہا تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ دلیل نقلی کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر مسلمانوں میں کوئی فرقواریت پھیلا رہا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کے نام پہ پھیلائے، چاہے وہ حدیث کے نام پہ پھیلائے، چاہے وہ فرقواریت ختم کرنے کا لیبل لگا کے فرقواریت پھیلائے، گڑبڑ کہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ دلیل نقلی کا انکار کر رہا ہے. زبان سے نہیں کہے گا مگر حقیقت میں وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ جو نقلی دلیل ہے، اب اس کو سمجھیں یہ ہے کیا. اردو میں نقل کا لفظ تو سنا ہوگا نا آپ نے. کہاں سنا ہے؟ اسکولوں میں سنا ہوگا نقل مار رہا ہے. اگر اسکولوں میں نقل نہ ہوتی تو لوگوں کو نقل کا مطلب پتہ ہی نہ ہوتا. تو شکر ہے نقل ہوتی ہے تو کم از کم نقل کا مطلب پتہ ہے. تو نقل مارنا کسے کہتے ہیں؟ وہ کر رہا ہے، توجہ کریں آپ لوگ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھا سکوں میں.
جو کر رہا ہے وہ آپ وہی اپنی کاپی پہ نقل مار کے بولو بھائی اتار رہے ہیں. اب جب آپ نقل کر کے اس کا سارا مواد اپنی کاپی پہ منتقل کر لیتے ہیں تو فیل ہوتے ہیں یا پاس؟ بولو بھائی اب آپ کا امتحان ہے. بولو بھائی پاس ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے نقل ماری کس لیے؟ بولے نا کیا ہو گیا یار؟ پاس ہونے کے لیے ماری تھی نا, فیل ہونے کے لیے تھوڑی ماری تھی. اگر آپ کو پتا ہوتا فیل ہوں گا تو پھر تھوڑی مارتے نقل. ایک صورت میں فیل ہوں گے کہ جو بیٹھا ہوا کر رہا ہے نا وہی غلط جواب لکھ رہا ہو. جی ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو جواب نہ آتا تو وہ خود لکھنے کے بجائے کسی اور کی نقل مارتا. اس کا اتنے اعتماد کے ساتھ بیٹھ کے جواب لکھنا اس کی علامت ہے کہ اس کو آتا ہے اور آپ کو نہیں آتا. آپ کو چونکہ نہیں آتا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس پاس ہونے کا آپشن صرف اور صرف اب یہ رہ گیا ہے کہ میں سامنے والے کی نقل ماروں, اور آپ اتفاق سے پاس ہو جاتے ہیں. پبلک شاباش دیتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اس کا کمال میں نے کیش کرایا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل بولو بھائی نقلی. اپنی عقل استعمال نہیں کی, نقل مارا ہے کسی کا مواد, نقل مارا ہے. نقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں آپ کی اپنی تحقیق یا تو ہوتی نہیں ہے یا آپ سرے سے تحقیق کے اہل ہی نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ میں تحقیق کے بعد بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر ایگزامینیشن ہال میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا کیمسٹری کا پیپر حل کر رہا ہے. اب آپ کے پاس دو راستے تھے, یا تو آپ سال بھر کیمسٹری پڑھ کے محنت کرتے اور آپ خود سے پیپر حل کرتے, لیکن آپ پہلی جماعت پاس بھی نہیں ہے. تو آپ کو بتائے کہ میں نے چونکہ پہلی جماعت بھی پاس نہیں کی ہے تو میں کیمسٹری کے پیپر کی تیاری کا اہل ہوں ہی نہیں. میں 1 سال بھی کیمسٹری کی کتابیں پڑھوں گا تو بھی امتحان پاس نہیں کر سکتا, پھر بھی امتحان نہیں پاس کر سکتا میں. تو آپ نے 2 نمبری طریقے سے میٹرک میں اپنا ایڈمیشن کروا لیا, 9th میں یا میٹرک میں. آپ کے پاس 8ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سارے کام 2 نمبری ہو رہے ہیں, اور اب آپ کے پاس ہونے کے لیے نقل کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں سال بھر بھی کیمسٹری پڑھ کے پیپر پاس نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اس تحقیق کا اہل ہوں ہی نہیں. اس کے لیے پہلے 8 کلاسیں پڑھنی پڑتی ہیں, وہ پڑھوں گا تو یہاں تک پہنچوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کی کامیابی کس پہ منحصر ہے؟ نقل پہ. کبھی یہ نقل حرام ہوتی ہے اور کبھی یہ نقل جائز ہوتی ہے. اسکولوں میں جب آپ یہ نقل مارتے ہیں تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور کبھی یہ نقل واجب ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے. اسکولوں میں واجب نہیں ہوتی, کبھی یہ واجب ہوتی ہے. انبیاء اگر ہمیں کوئی بات بتائیں کہ بھئی ایسا ہوگا تو ان کی بات لینا بغیر تحقیق کے, بغیر دلیل کے لینا اور آگے اسے نقل کرنا یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نقل کا ہمیں کس نے حکم دیا؟ بولو بھائی, اللہ نے, اور اس کے رسول نے بھی ہمیں حکم دیا. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. اصل بات سمجھیں کہ دلیل جو ہے نا کبھی عقل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اور کبھی نقل سے. نقل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی ایسے پر اعتماد کرتے ہیں جس کو آتا ہے, جس کو پتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہے, تو جس کو پتا ہے ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں, اس کی اتباع کر لیتے ہیں, اس کی تقلید کر لیتے ہیں. یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں, ان کے نام مختلف ہیں. اس کو تقلید بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو اتباع بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو انگلش میں فالو کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. بھئی آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں اس کو فالو کرتا ہوں, میں اس کو فالو کرتا ہوں, میں اس کو فالو کرتا ہوں. تو یہ ایک ہی چیز ہے, نام اس کے کیا ہیں؟ بولو بھائی, مختلف. فالو کسی کو اس وقت کیا جائے گا کہ جب آپ کی اپنی تحقیق نہ ہو
یا آپ سرے سے تحقیق کے اہل ہی نہ ہوں اور ایسے کو فالو کیا جائے گا. یعنی فالو کرنا کس وقت جائز ہے, اس کی تین شرطیں ہیں. یہ نمبر جب بھی آپ کسی کو فالو کریں گے نا تو 3 شرطیں پائی جائیں گی, تو آپ کے لیے اس کو فالو کرنا یا اس کی تقلید کرنا یا اس کی اتباع کرنا یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. 3 شرطیں. نمبر 1, آپ تحقیق کے اہل ہی نہ ہوں. ایک ایسا موضوع آپ کو دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آپ سے یہ کہے کہ بھائی میرے گردے میں پتھری ہے, آپ ذرا تحقیق کر کے بتائیں کہ یہ پتھری کیسے نکلے گی. تو آپ خود سے تحقیق کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹروں کی رائے اس کی طرف پھیر دیں گے. گوگل پہ جائیں گے, حکیموں کو سرچ کریں گے, حکیموں نے کیا لکھا ہے پتھری نکالنے کا طریقہ, ایلوپیتھی کیا کہتی ہے پتھری نکالنے کے طریقوں میں, اور ڈاکٹر یہ جو ہومیوپیتھک کیا کہتی ہے پتھری. یہ تینوں کی تحقیقات آپ کیا کریں گے, مریض کو بتا دیں گے. اپنی تحقیق نہیں ہوگی, ان تینوں کی تحقیق آپ ان تک پارسل کر دیں گے. اس پارسل کرنا یہ اصل میں تحقیق نہیں ہے, یہ اصل میں نقل کرنا ہے, مگر اس کو مجازن تحقیق کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے گوگل سے تحقیق کر کے بتایا کہ پتھری نکالنے کا یہ طریقہ ہے. حالانکہ یہ تحقیق نہیں ہے, یہ تقلید ہے. آئی بات سمجھنے, بعض دفعہ تقلید کو مجازن تحقیق کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے چونکہ بٹن دبایا ہے, گوگل پہ بیٹھے ہیں تو گویا تحقیق کر رہے ہیں, ورنہ یہ ریسرچ ان کی ہے جن کے اقوال آپ نقل کر رہے ہیں. انہوں نے تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے. اس تحقیق کو نقل کرنا تحقیق نہیں کہلاتا, اتباع کہلاتا ہے, اس کو فالو کرنا کہلاتا ہے, یا اس کی تقلید کہلاتا ہے. یہ تحقیق نہیں کہلاتا. مگر اس عمل کو کیونکہ ہم نے تھوڑی سی محنت کی تھی تو ہم کیا کہتے ہیں, میری ریسرچ ہے. مشکل ہو رہا ہے سمجھانا یار. ہم کیا کہتے ہیں اس کو, بھائی یہ میری ریسرچ ہے, میں نے گوگل سے سرچ کیا ہے. گوگل سے جو آپ نے سرچ کیا اس کو آپ ریسرچ اس لیے کہہ رہے ہو کہ آپ کے بس میں یہی تھا, لیکن حقیقت میں یہ آپ کی ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ تو ڈاکٹروں کی ہے, حکیموں کی ہے, یا ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی ہے. تو اب یہ بات یاد رکھیں, اس سے پتا چلا بعض دفعہ مقلد کو بھی تحقیق کرنے والا کہہ دیا جاتا ہے. تو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں تحقیق کر کے بتاؤں گا. تو یہ تحقیق بھی کر رہے ہو, تقلید بھی کر رہے ہو, یہ تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آئی بات سمجھ میں, تو یہ الفاظ میں نا آج کل بہت گھمایا پھرایا جا رہا ہے. تو اب آپ سے کسی نے پوچھا کہ گردوں کی پتھری کیسے نکلے گی, آپ گوگل سے پوچھو گے یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھو گے. آپ خود تحقیق کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں آپ کو صدیاں, آپ کو پہلے MBBS ڈاکٹر بننا پڑے گا. MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کو گردوں کا اسپیشلسٹ بننا پڑے گا. اسپیشلسٹ بننے کے بعد بھی آپ محقق نہیں کہلائیں گے. پھر آپ کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں جانا پڑے گا, پھر وہ آپ کو مختلف موضوعات پہ لکھنے کے لیے دیں گے, آپ اس پہ تحقیق کر کے لائیں گے, پھر وہ آپ کو محقق کا خطاب دیں گے کہ اب بھائی یہ شخص اس قابل ہے کہ اگر یہ کوئی تھیوری پیش کرتا ہے یا گردوں کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو وہ ساری دنیا اس کو غور سے پڑھے گی اور سنے گی. ورنہ وہ رپورٹ ایک عام آدمی, میں اگر گردوں پہ رپورٹ لکھوں تو اس کو سارے سائنسدان کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے, کوئی بھی اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب اگر میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کروں کہ میری تحقیق ہے, دنیا میں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے گردوں کی تحقیق, میں YouTube پہ چینل پہ میں نے ساری دنیا کو خطاب کیا ہے اور ساری دنیا کو چیلنج کیا ہے, اور یہ ہمارے محلے کا ڈاکٹر بھی اس کا جواب نہیں دے رہے, اور امریکہ کے سائنسدان بھی اس کا جواب نہیں دے رہے, اور جناب اس کا جواب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس بھی نہیں ہے. دنیا کیا کہے گی, آپ ہیں کیا, آپ کو کس نے کہا کہ آپ گردوں پہ کوئی تحقیق پیش کریں, آپ فتوا دیں. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ گردوں کے جو وہ جو اس کا منتقل کرتے ہیں نا گردوں کو, ہاں ٹرانسپلانٹ کرنا کہتے ہیں اس کو, بھئی یہاں سے وہاں گردے لگانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. مفتی صاحب بس آپ اس حد تک آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. باقی گردے کے بارے میں مزید تحقیقات یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے.
یہ آپ کا ٹاپک. یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بھی ٹاپک نہیں ہے. اس کے بھی ایٹم بم کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں پھاڑنا ہے, کیسے پھاڑنا ہے, کتنی زور سے پھٹے گا. ڈاکٹر صاحب سے اگر پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا. تو اب اگر ڈاکٹرز میری بات نہیں سن رہے اور جواب نہیں دے رہے تو کیا یہ میرے برحق ہونے کی علامت ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی. تو آج کل انٹرنیٹ پہ چھوٹے چھوٹے منع بچے آ رہے ہیں, بخاری سامنے رکھی ہوتی ہے, حدیث کا حوالہ دے کے یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے, علماء ان کو لفٹ نہیں کرا رہے. تو لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی ہم نے اس کو لفٹ کرا لیا تو اس کی عزت معاشرے میں اس لیے بڑھ جائے گی کہ اس کو علماء نے لفٹ کرایا ہے. یہ ہے کون؟ اس کا ابا کا نام کیا ہے؟ اس کے دادا کا نام کیا ہے؟ کہاں سے علم حاصل کیا اس نے؟ اس کو محقق بنا کے بٹھایا کس نے؟ ایک صرف دین ایک ایسی چیز بن گیا ہے جس میں جو اٹھے منہ اٹھا کے آئے, صبح صبح کیمرہ سامنے رکھ کر ایک کلپ بنا کے مارکیٹ میں پھینک دے اور ساری دنیا کو کافر اور گمراہ کہہ دے, اور پھر علماء فالتو بیٹھے ہوئے اس کے جواب لکھنے کے لیے. یہ ہے کون؟ اس کو کس مدرسے نے سرٹیفکیٹ دیا؟ کس یونیورسٹی نے؟ تو یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ابے یہ سارے مدارس ایسے ہی ہیں, ابے یہ سارے مدرسے سارے مولوی ابے یہ سب ایسے ہی ہیں. ان کی چونکہ دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا نا وہ, اس لیے یہ اتنا چیخ رہے ہیں. یہی بات ڈاکٹروں کے بارے میں کہہ دو, ابے یہ سارے ڈاکٹر ایسے ہی ہیں. یہ والا جو نیا مارکیٹ میں آیا نا, جو کہہ رہے گردے ادھر ہوتے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا تھا نا عقل ہی دوڑ ہے, گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے کیا کہہ رہا ہے, عقل ہی دوڑ ہے. اس نے کہا عقل تو اب تک یہاں تک ہم یہاں سنا تھا عقل ادھر ہوتی ہے. عقل, اس نے کہا عقل گھٹنے میں ہوتی ہے. میری تحقیق ہے یہ کس کی تحقیق ہے؟ میری تحقیق ہے. تو یہ بات یاد رکھو, یہ بات یاد رکھو, یوٹیوب جو ہے نا, یوٹیوب یا گوگل, یہ مفتی نہیں ہے. جو چیز لوگ پوچھ رہے ہیں گوگل سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں, یوٹیوب سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں. جو مدارس ہمارے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے, ہمارا دین یتیم تھوڑا ہی ہے, صدیوں سے مدارس چلے آ رہے ہیں, صدیوں سے علماء چلے آ رہے ہیں, دارالفتہ ہے, پورا ایک سسٹم ہے, صدیوں سے چلے آ رہا ہے. پہلے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا, چاہے نماز کا ہو, طلاق کا ہو, وراثت کا ہو, لوگ باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ سے, ادارے سے رابطہ کرتے تھے. وہاں علماء ہوتے ہیں, وہ آپ کو جواب لکھ کے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اجارہ داری کر لے اور ایک مسلط ہو کے بیٹھ جائے اور پھر وہ چیلنج کرنا شروع کر دے. وہ اہل نہیں ہے تحقیق کا, اہل ہی نہیں ہے. جب اہل نہیں ہے تو پھر اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ پہلے اہلیت ہونا ضروری ہے. اس اہلیت کے لیے آپ کو بہت سارے اس میں چیزیں ہیں. اس میں عربی گرامر ہے, عربی پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. آپ نے فقہا کے اقوال پڑھے ہوئے ہوں, ان کے دلائل باقاعدہ علماء کی نگرانی میں پڑے ہوئے ہوں, اور پھر آپ کو علماء, وقت کے علماء یہ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ اس کے اہل ہو, ان کی گواہی ہوگی. MBBS ڈاکٹر جب کوئی بنتا ہے تو یونیورسٹی اس کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے. سرٹیفکیٹ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب یہ پکڑا جائے گا. دیکھو میں ممبر پہ بیٹھ کے کوئی غلط فتویٰ اگر دے دوں, کوئی بھی غلط فتویٰ دے دوں, تو میرے پیچھے پورا ادارہ ہے مجھے پکڑنے کے لیے. آپ میری کمپلین کرا سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا ہے. وہ مجھ سے پوچھیں گے اس کی کیا دلیل ہے جو آپ نے یہاں بیٹھ کے بات کی ہے, اس کی دلیل کیا ہے. پورے ملک کے علماء میرے خلاف ہو جائیں گے, اور کم از کم اتنا اعلان کر دیں گے کہ بھئی ہم اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں. یہ تو ہو جائے گا نا. جب علماء دستبرداری کا اعلان کریں گے بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو جو ان علماء کو فالو کرنے والے ہیں وہ کم از کم مجھے فالو نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی علماء کی ایک پوری جماعت کہہ دے کہ بھائی ہم مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے, یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور میں اس پہ خوش ہو کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ سب نے برات کا اعلان کر دیا, کیونکہ اصل میں سب کو غلط کہتا ہوں نا, اس لیے سب کو تکلیف بہت ہو رہی ہے, اور مجھے کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں, چونکہ میں ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں. تو یہ میرا جملہ میری گمراہی پہ مزید مہر لگا دے گا. اس سے میرا برحق ہونا ثابت, بولو بھائی, نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ, ایسے ایسے نوجوان لوگ آ رہے ہیں, ان کو کہا جائے نا علماء آپ کو نہیں مانتے, سب علماء آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں الحمدللہ مجھے اس کی خوشی ہے کہ یہ مولوی مجھے نہیں مانتے, کیونکہ میں صرف قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں, اس لیے مولویوں کو تو تکلیف ہوگی. اب
اب یہ دلیل جو اس کے گمراہ ہونے کی ہے وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے. عجیب بات ہے بھائی. سارے علماء آپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیں, سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر سے دستبرداری کا اعلان کر دیں, تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ بولے کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی فلاں ڈاکٹر نے پیسہ کھایا ہوا ہے, تو فلاں نے کھایا ہوگا نا, کیا اس نے بھی کھا لیا, اس نے بھی کھا لیا, سارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھا لیا, سارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھا لیا. جیسے سارے ڈاکٹر غلط نہیں ہو سکتے, سارے حکیم غلط نہیں ہو سکتے, سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر غلط نہیں ہو سکتے, سارے سائنسدان غلط نہیں ہو سکتے, سارے سیاستدان بھی غلط نہیں ہو سکتے, تبھی تو آپ ووٹ دیتے ہو. تو کسی بھی قوم میں یہ ایسی بات ہے کہ سارے مولوی غلط ہو گئے ہیں اور ایک نوجوان صحیح ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بات یہ کہ آپ کو اس کے دلائل مضبوط اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ خود تحقیق کے اہل نہیں ہو, آپ کو خود کچھ نہیں آتا. جس کو خود کچھ نہیں آتا تو اس کو تو کوئی بھی کچھ کہہ دے وہ مان لیتا ہے. آپ کو آتا ہوتا تو آپ کہتے نا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اب یہ مجھ پہ کوئی طنز کرے گا کہ مفتی صاحب آپ کو تو آتا ہے نا, آپ بتا دینا کہاں کا غلطی کر رہا ہے. ایک غلطی ہو تو انسان بتائے نا, ایک غلطی ہو تو بتائے. پھر ان لوگوں میں گڑبڑی ہے کہ ان کی ایک غلطی بتاؤ تو یہ کہتے ہیں چلو اس میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے, آپ کی رائے ہے ہماری رائے ہے, ختم ہو گئی بات, آگے چلو. پھر دوسرے میں اختلاف ہے, تیسرے میں, تو ہم تو سارا زندگی پر یہی بیٹھ کے کریں کیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ غلطیاں اس کی بتائی جاتی ہیں, اس کی تحقیق پہ رد کیا جاتا ہے جو خود تحقیق کا اہل ہو. جو تحقیق کا اہل نہیں ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی تو ہے کون؟ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں, حضرت آج ہم نے نیٹ پہ فلاں کا بیان سنا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا, ہم تو یہ سنتے تھے. پھر حضرت آج ہم نے فلاں کا سنا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں تو سنتے کیوں ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کے گردے میں تکلیف ہے, آپ کبھی غفار بھائی کے پاس جا رہے ہو, غفار بھائی کہہ رہے ہیں کہ تکلیف گردے میں جو پتھری سے نہیں ہے گیس سے ہے. حالانکہ وہ غفار بھائی نہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, نہ حکیم ہے, نہ ایلوپیتھک. پھر آپ ستار بھائی کے پاس گئے, یار آپ بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گیس نہیں ہے بھائی, یہ گیس نہیں ہے, یہ تو پتے کا درد ہے جو گردے میں محسوس ہو رہا ہے آپ کو, ہے بھائی. پھر آپ تیسرے کے پاس گئے, چوتھے کے پاس گئے. اب آپ اپنی ابا کو آ کے شکایت کرو, ابا کدھر کدھر جاؤں میں, جدھر جاؤں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کوئی کہہ رہے گردے میں, کوئی کہہ رہے پتے میں, کوئی کہہ رہا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ درد کہاں ہو رہا ہے. جب ہوگا تو پھر یہ کہ یہ اس کا علاج کیا ہے, تو بات کی چیز ہے نا. تو ابا کہے گا بیٹا غفار ستار کلیم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں دنیا میں, ہے بھائی, دنیا سے ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کہہ رہے یہ علاج یہ کہ, تو ڈاکٹروں میں جب اختلاف ہو تو اس کو حل کرنا آسان ہے. ایک تو وہ اختلاف کم ہو جائے گا, آئی بات سمجھ میں. پھر آپ یہ دیکھو گے کہ اسپیشلسٹ کون ہے. گردے کا ایک عام ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اور اسپیشلسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کس کی بات کو لوگے؟ اسپیشلسٹ کی بات کو لوگے آپ. پھر اگر اسپیشلسٹ میں بھی اختلاف ہوا, وہ تو ہوگا نہیں, یہاں کے بات کیا ہو جائے گی, سمٹ جائے گی, اختلاف بہت کم ہو جائے گا. 2-4 اسپیشلسٹ کو دکھاؤ گے, اکثر ایک ہی رائے سامنے آتی ہے. پھر بھی اگر اختلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان میں جس اسپیشلسٹ پر آپ کا دل زیادہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ماہر ہے, اس کے پاس تو یہ تو امریکہ سے بھی ہو کے آ چکا ہے, یہ بڈھا ہے, بوڑھا ہے. بوڑھا ہونا بھی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ بوڑھا, اس کا تجربہ اور علم زیادہ ہے, تو اس کی بات کو لوگے. ایسا ہی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو دین میں بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک مفتی کے پاس گئے, وہ کچھ ادھر کی پھینک رہا ہے, اس کے پاس گئے وہ کچھ دوسرا کر رہا ہے. اول تو مفتی نہیں ہے, وہ ادھر کچھ کھینچ رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ ایک بیان داغ رہا ہے, دوسرا وہ دوسرا بیان داغ رہا ہے, تیسرا بیان داغ رہا ہے. تو آپ پریشان ہو رہے ہو, تو یہ پریشانی آپ کی خود ساختہ ہے. یہ پریشانی اللہ نے نہیں دی آپ کو. اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, اور علم سے مراد کامل علم ہے. چند اردو کتابیں پڑھ کے انسان عالم نہیں بن جاتا. اداروں میں پیدا ہوتے ہیں علماء, ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء کی ایک ہاتھ ہوتا ہے, ان کا اعتماد ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم بنے ہیں پاکستان کے, وہ خود سے نہیں بنے ہیں. ان کو علماء کی ایک جماعت نے مفتی مانا ہے, عالم مانا ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم خود نہیں بنے ہیں,
ان کو علماء کی ایک جماعت نے سلیکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ ہیں اس قابل ہیں کہ آپ حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کو علماء کی ایک جماعت مانتی تھی اور ان سے پہلے بھی علماء تھے جن کے وہ شاگرد تھے, انہوں نے سلیکٹ کیا تھا ان کو, اس کی سلیکشن ہوئی تھی. خود سے کوئی بھی نہیں آتا. میں یہاں اگر ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو خود نہیں بیٹھا, مجھے بٹھایا گیا یہاں پہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. مجھے میرے اکابر نے باقاعدہ دارالافتاء کھولنے کی اجازت دی ہے, فتوے لکھنے کی ریٹن میں اجازت دی ہے, اور یہ اجازت دیے ہوئے 6 سال ہو گئے. اس کے باوجود میں اس اجازت پر عمل نہیں کر رہا. میرا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے میں باقاعدہ فتوے لکھ رہا ہوں ریٹن میں. کیوں؟ حالانکہ مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ جاری کر سکتا ہوں مستقل ادارے میں, پھر بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھ سے بڑے موجود ہیں اور بڑے ادارے موجود ہیں تو میں اپنی 1.5 اینٹ کا الگ ادارہ کیوں کھولوں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیا کریں. کہتا ہوں بھائی جب آئے گا کوئی مجھ سے فتویٰ لینے تو میں بڑے ادارے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ رشید ہے, تو میں ان کے پاس ریفر کر ادھر لے. اللہ نہ کرے ان پہ کوئی زوال آ گیا, بند ہو گئے, تو پھر ہم کھول لیں گے. ابھی تک تو جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو میں کیوں 1.5 اینٹ کا ایک الگ دارالافتاء کھول کے اپنا مفتی بن کے وہاں ٹھپے لگا کے فتوے دینا شروع کر دوں؟ اور اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ میں جب فتویٰ لکھوں گا تو اس کا پورا وبال کس کے کندھے پر ہوگا؟ قیامت کے دن میرے اوپر. اور جب ادارے سے جائے گا تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گا, میں کہوں گا اے اللہ انہوں نے دیا ہے فتویٰ. آئی بات سن. حالانکہ وہاں بھی میں ہی لکھ رہا ہوں. جامعہ رشید میں میں فتویٰ لکھتا ہوں لیکن اس پہ سگنیچر میرے نہیں ہوتے, سگنیچر بڑے کے ہوں گے. تو ذمہ داری کس کی ہوئی؟ بڑے کی ذمہ داری ہو گئی نا. تو ایک مسئلہ مشہور ہے نا بھائی, دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ. تو فتویٰ بھی ایک بندوق ہے. قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے اگر غلط فتویٰ کسی کو دے دیا. حالانکہ مجھے فتوے کا کام کرتے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں. 17 سال سے ریٹن فتوے تحقیق کر کے لکھ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات میرا خیال. باقاعدہ بڑے علماء کی نگرانی میں. اس سے پہلے 8 سال درس نظامی اور فتویٰ نویسی سیکھی ہے مفتیان کرام کی موجودگی میں. 360 فتاوا تھے غالباً جو ہم نے فتوے والے سال میں لکھے تھے. جب فتویٰ سیکھتے ہیں لکھنا تو وہ بڑوں کے سامنے رکھتے تھے, ان سے اصلاح کرواتے تھے. ایک سال میں 360 یا 65 فتاوا تھے. اس کے بعد پھر 17 سال باقاعدہ یہ کام ترتیب سے کر رہا ہوں, مختلف تحقیقی مقالے لکھنا, تحقیقی لکھنا, لیکن اپنے نام سے ایک بھی آج تک شائع بولو بھائی نہیں. بڑوں کو دکھایا, انہوں نے اس پہ کریکشن کی, یہ غلطی ہے, یہ صحیح ہے, فلاں ڈمکانا, ان کے نام سے وہ فتویٰ شائع ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے صدیوں سے. میں یہ بھی تو کر سکتا تھا, میں جب درس نظامی سے فارغ ہوتا میں یوٹیوب پہ ایک چینل کھولتا, بولتا اب کس کی چلے گی؟ میری چلے گی. قرآن و سنت کی روشنی میں صرف میں جواب دوں گا, باقی سارے تیل بیچ رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں. وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب کون دے گا؟ اب میں دوں گا. اور میں ایک نئی فلم بن کے آتا اور نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتا. خدا کی قسم میری شہرت اس سے 100 گنا زیادہ ہوتی جتنی اب ہے, کیونکہ لوگوں کو نئی نئی چیزیں سننے میں بولو بھائی مزہ آتا ہے. لیکن نہیں, سب سے پہلے میں یہ کرتا, میں کہتا تمام فرقے غلط ہیں, تمام فرقے غلط ہیں. جب یہ لیبل لگتا میرے چینل پہ ساری دنیا سنتی, یار یہ تو فرقہ واریت کی کیسی نفی کرنے والے اتنے اچھے مولوی صاحب, یہ کسی فرقے کو نہیں مانتے, یہ صرف کس کو مانتے ہیں؟ اسلام کو. کیا خوبصورت مولانا صاحب ہیں یار, کیا بات کی انہوں نے, سبحان اللہ. سب سبسکرائب کرتے اس کو فوراً. پھر اس میں باتیں کیا ہوتی, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, صرف قرآن و سنت صحیح ہے. کہتے بات تو صحیح ہے یار, صرف قرآن و سنت صحیح ہے. ارے بھائی جب صرف قرآن و سنت صحیح ہے تو پھر یہ بھی غلط وہ بھی غلط کیوں؟ پھر تو قرآن و سنت سے پوچھو نا کہ قرآن و سنت کی نظر میں صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے. یہ جو آپ نے فروعی مسائل میں قوم کو ڈال دیا
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رفع الیدین کے جھگڑوں میں آمین زور سے آمین، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، کیا قرآن و سنت ان اختلافات کو ہوا دینے والے کو اور ان چیزوں پہ کلپ بنا بنا کے لوگوں میں پھینکنے والے کو کیا قرآن و سنت صحیح کہتا ہے؟ کیا حدیث سے ہمیں اس کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یاد رکھو قرآن و سنت کی غلط تشریح ہو رہی ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیں باقاعدہ تو آپ کو بتائے گا کہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چھمجو، پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہاں تفرقو کا مطلب فرقوں میں بٹنا نہیں ہے، تفرقو کا مطلب لڑو مت آپس میں، کیونکہ دو قبیلوں میں جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی عصبیت کی بنیاد پر صحابہ کے دور میں، تو اللہ نے کہا کہ قرآن کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے اور آپس میں لڑو مت۔ کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے ہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، چاہے کوئی کسی بھی قبیلے کا ہو، تو پنجابی مہاجر سے نہ لڑے، مہاجر پٹھان سے نہ لڑے، ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان سے نہ لڑے، آپس میں کوئی بھی ایسا کام جو لڑائی کا ذریعہ بن رہا ہو مسلمانوں، وہ آپس میں وہ کام مت کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ نے اسی آیت کو مسلمانوں کے خلاف فٹ کرنا شروع کر دیا، رفع الیدین کے جھگڑے، آمین خلف الامام کے جھگڑے، اب اس سے مسجدوں میں لڑائیاں شروع، وہ کہہ رہے ٹانگیں چوڑی کرنا سنت، وغیرہ پتلی کرنا سنت، دونوں مناظرے اور گتھم گتھا وغیرہ، رفع الیدین وغیرہ نہیں، وغیرہ آمین وغیرہ نہیں۔ وہ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا کنفیوز ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کو متحد کرنے والی بات ہوئی یا لڑوانے والا کام ہو رہا ہے؟ تفرقو کا لفظ فرقواریت کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر، تفرقو مطلب بٹو نہیں، لڑو نہیں، لڑو مت آپس میں۔ اور اسی آیت کو بنیاد بنا کے کیا ہو رہا ہے؟ لڑ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آغا خانی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کارگزاری سنائی، کہہ رہے کئی ہم میں اسماعیلی تھے، کئی آغا خانی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جیسے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے شروع کر دی، بھائی تبلیغ میں وقت بھی لگایا کہ چلو تھوڑا سا ایمان سیکھ لیں گے، وقت لگا کر آئے ہیں تو مختلف لوگ ٹکر گئے، تم نماز ایسے پڑھ رہے ہو، ایسے تھوڑی ہوتی، بخاری میں تو ایسے لکھا ہوا ہے۔ کوئی جماعت المسلمین والا ٹکر گیا، یہ تو حنفی ہیں، یہ تو شافی ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو دیوبندی ہیں، یہ تو بریلوی ہیں، قرآن تو ان ناموں سے بری ہے، اس نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ پھر وہی رفع الیدین، وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہی امام کے پیچھے فاتحہ، وہی وہ جو مسائل ہیں، اس میں اتنا الجھایا۔ اس نے بتایا کہ کچھ تو ایسے تھے جو دوبارہ آغا خانی ہو گئے، انہوں نے کہا تمہارے تو آپس کے اتنے اختلافات ہیں، تمہیں تو یہ نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے، ہمیں تم کیا ٹھیک کرو گے؟ دوبارہ مرتد ہو گئے، وہ دوبارہ مرتد ہو گئے۔ اور کچھ کیا ہوا ہے، وہ بے پیندے کا لوٹا ہوتا ہے نا، لڑک رہا ہوتا ہے اس کو قرار ہی نہیں ہوتا، وہ رفع الیدین والے کے پاس جائے گا، وہ اس کو دلیل لے کے چپ کرا دیتا ہے، ادھر رفع الیدین نہ کرنے کے والے کے پاس آئے گا تو وہ نہ کرنے والا دلیل لے کے اس کو چپ کرا دیتا ہے۔ یہ اس کی حدیث کو ضعیف، میں کسی ایک فرقے پہ ملامت نہیں کر رہا، سب میں سب کے طرح کے لوگ ہیں، وہ اس کے مسلک کے خلاف دلیل، وہ اس کے مسلک کے خلاف دلیل، اس بیچارے سے رفع الیدین ہی حل ہو کے نہیں دے رہا۔ میرے پاس جب آتا ہے نا، میں اسے کہتا ہوں آدھی رفع الیدین سے پڑھ لیا کرو، آدھی بغیر رفع الیدین کے پڑھ لیا کرو۔ آئی بات سمجھ؟ اس سے مزاح کرتا ہوں میں، ایک رکعت میں یوں کر لو اگلی میں چھوڑ دو، دونوں چینل چلاؤ۔ تو قرآن ایسے موقع پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، سب مسلمان ہو، کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی ہو۔ بھائی دونوں مسلک چلے آ رہے ہیں، غیر مسلم جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، بولو ایسے بھی ہو جاتی ہے اور ایسے بھی ہو جاتی، وہ اگر یوں کر کے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک غیر مسلم کو میں نے دیکھا یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، انگریز تھا، ہمارے یہاں مدرسے آیا تھا، یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سمجھا شاید اس کو پتا نہیں، میں نے کہا بھائی یہاں باندھو، تو اس نے کہا میں شافی مذہب کو فالو کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، ختم ہو گئی بات۔ بھائی ٹھیک ہے تم فقہ شافی کو فالو کرتے ہو، امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام تھے، کوئی بات۔ پھر وہ کئی مہینے ہمارے پاس رہا ہے، دوبارہ ہم نے اس کو بولو نا بھائی نہیں چھڑا، بھائی ٹھیک ہے یار ایسے بھی ٹھیک، میں سمجھا تھا اس کو شاید
غلطی سے سستی میں کر رہا ہے, اس نے باقاعدہ میرا مذہب ہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کا مذہب ہی ہے تو ایسے کر لو. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں عرب آیا کرتے تھے پہلے, بہت آتے تھے سعودی عرب سے لوگ. جب وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے, تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو ہمارے حضرت نے ایک دن ان کو پوچھا, تم لوگ تو عرب ہو, عرب تو اکثر عرب رفع الیدین کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ایک فقہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں, تو خام خواہ میں اختلاف اور انتشار ہو, تو اس لیے ہم فی الحال اسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں جو یہاں رائج ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت نے ان کو فرمایا ٹھیک ہے, وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اختلاف و انتشار نہ ہونا, لوگ پوچھیں گے یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, تو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے, کیونکہ رفع الیدین کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا جب تک آپ اس مدرسے میں ہیں نا آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا, آپ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس مدرسے میں ہیں آپ رفع الیدین کر لیا کریں. جو آپ کا اصل فقہ حنبلی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کریں, مدرسے سے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی پکڑ کے کوڑ دے یا کیا کرے, مدرسے میں آپ کر لیا کریں. تو بڑے حیران ہو رہے تھے, پھر انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ایک صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ نہیں کہا کہ مفتیوں کی طرف لوٹاؤ یا امام ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ یا امام شافعی کی طرف لوٹاؤ یا فقہ حنبلی میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب بھی اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. باتیں بڑی خوبصورت ہیں, لیبل بہت پیارے ہیں, بہت عوام بہت متاثر ہوتی ہے ان دلائل سے. بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو مفتی سے پوچھو یا فقہ حنفی کو فالو کرو یا شافعی کو, کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو. ایک صاحب مجھ سے ایسے ہی بات کہہ رہے تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ اس کے رسول کی طرف ہم نے لوٹا لیا, ہمارا اختلاف ہوا رفع الیدین پر ہو گیا یا فاتحہ پر ہو گیا یا ٹانگیں چوڑی پتلی اس پر ہو گیا, یہی چل رہے ہیں چھچوری حرکتیں ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اس پہ لڑ لڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, تو اس پہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جیت گیا جواب نہیں لایا. تو میں نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے, اچھا مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے, میں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہوں, یہ سارے مسلمانوں کے دفاع میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں تو سب کا دفاع کر رہا ہوں کہ بھئی سارے ٹھیک ہیں جب تک عقیدہ خراب نہ ہو اور واضح بدعت کا مرتکب نہ ہو کوئی. عقیدہ خراب ہے, گڑبڑ ہے, اس طرح بدعات کر رہے ہیں, بدعات جن کا قرآن و سنت سے صحابہ فقہا سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا, یہاں گمراہی کا فتویٰ لگے گا, یا اجماع کے خلاف چل رہا ہو کوئی, پوری امت ایک طرف اور آپ بالکل دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. جب تک اتنا مسئلہ نہیں ہے تو پھر سب ٹھیک ہیں, سب چلتا ہے, کیونکہ سب قرآن و جب ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھ لیا تو سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. فالو کرنے کے طریقے مختلف ہیں, کوئی براہ راست فالو کر رہا ہے, کوئی کسی کی نگرانی میں اس کو واسطہ بنا کے فالو کر رہا ہے, جس کو نہیں آتا وہ تو کسی کو واسطہ ہی بنائے گا نا. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کیوں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو, آپ کیوں فقہ شافعی کو فالو کرتے ہو, آپ کیوں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو, ہم نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا, اگر وہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کے اختلاف ختم ہو گیا اور ایک رائے سامنے آ گئی پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف باقی رہا, کیونکہ جب لوٹایا گیا تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں دونوں طرح کی مل رہی ہیں, دونوں طرح کی تعلیمات مل رہی ہیں, یعنی حدیث یا قرآن کو کی جو فہم ہے, فہم
اس میں دونوں مطلب نکلتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس اختلاف کے بعد کیا کریں گے ہم؟ یعنی وہ تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے نا، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. لوٹانے کے بعد بھی اگر اختلاف رہا پھر کہاں لوٹائیں اس کو؟ پھر دوبارہ لوٹائیں کیا؟ بھئی لوٹانے کے بعد اختلاف آ رہا ہے نا سامنے، اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹائیں گے تو وہ اختلاف باقی نہیں رہے گا، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب بات سمجھنا آگے ذرا ٹپیکل بات ہے. میں سب بتا رہا ہوں کہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں نا، ان کے دلائل میں کتنی جان ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا اس ٹاپک پر. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ہم اپنی بات کو پھیریں گے تو بھی بسا اوقات اختلاف باقی رہتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف جب ہم اپنا اختلاف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے. ہم اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات، قرآن و سنت آپ کی بات کو صحیح قرار دے رہے ہیں یا میری بات کو صحیح قرار دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بات آ رہی ہے؟ بھئی میرا دعویٰ یہ کہ قرآن و سنت پہ پیش کرنے کے بعد بھی اختلاف رہتا ہے بسا اوقات، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اختلاف نہیں رہتا. تو ہم قرآن و سنت سے ہی پوچھتے ہیں کہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ رہتا ہے، پھر بھی باقی رہتا ہے اختلاف، پھر بھی رہتا ہے بات. پھر جب مزید باقی رہے گا تو اب کیا کریں گے؟ اب ظاہر ہے کسی ایک رائے کو فالو کریں گے، دوسرے پر رد نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مزید. پھر اگر اس کو لوٹائیں گے تو قیامت تک یہی کرتے رہیں گے اور کسی اور کام کے نہیں رہیں گے. اب میں مثال دیتا ہوں اس کی حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنو قریظہ کی طرف صحابہ کا لشکر بھیجا اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز، بولو بھائی، نہیں پڑھو. اب یہ حدیث آ گئی نا، صحابہ کے حق میں تو یہ حدیث قطعی ہے کہ عصر نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہ لشکر راستے میں تھا کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کرام میں دو فریق بن گئے. ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ، لہذا ہم عصر قضا کریں گے آج. دوسرے فریق کا یہ کہنا تھا کہ نبی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قضا ہی کر دو. نبی نے یہ جو کہا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی، اس لیے کہ نبی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ قضا ہو جائے گی، کیونکہ وہ راستے میں خطرے ہوتے تھے دشمنوں کے. جیسے ہم کسی کو سفر پہ بھیجتے ہیں، بھائی ٹھکانے پہ پہنچ کے تسلی سے پڑھ لینا نماز، جلد بازی نہ کرنا. یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ قضا ہی کر دینا. تو نبی، ان صحابہ کا کہنا یہ تھا، ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ قضا ہی ہو جائے گی. نبی کا ارشاد برحق ہے کہ عصر نہیں پڑھنی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے، مگر اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی. تو عصر کی تو بہت اہمیت ہے. نبی نے ساری زندگی جان کر عصر قضا نہیں کی اور قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، اب کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سب دلائل تھے جو ان صحابہ کے فہم میں آ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے. اب ہمارا دور اگر ہوتا، ہم کیا کرتے؟ یہ حدیث کو نہیں مانتا، جب اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے تو یہ حدیث کے مطلب نکالتا ہے بھائی. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور باقیوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو پڑھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج، یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں، یہ اصحاب رائے ہیں، یہ کوفہ والے ہیں.
یہ رائے کو فالو کرتے ہیں, یہ حدیث کو نہیں مانتے. اور وہ جو فریق ہوتا, اگر ہم دوسرے فریق میں ہوتے پڑھنے والے, ہم کہتے ہیں تمہیں تو جاہل ہو, تمہیں تو حدیث کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. ہم یہ کرتے کہ تم میں تو کامن سینس ہی نہیں ہے. بھائی نبی کا یہ مطلب تھوڑی تھا. قرآن میں نہیں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز پڑھو. خود نبی نے کبھی نہیں جان کر چھوڑی اثر کی نماز. اتنی تو سینس ہونی چاہیے. پھر مناظرہ لے آ بھائی, کلپ لے آ, ایک بنا دے کلپ. پھر ایک لال رومال پہن کے اس فریق میں ہوتا تو بھی ایک کلپ بنتا اس فریق کا, پیچھے مکہ مدینہ لکھا ہوا ہوتا, تاکہ پتا چلے یہ مکہ والے ہیں, باقی سارے دائرہ اسلام سے. ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ مسئلہ شائع کیا تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا کریں, یہ کیا آپ بغیر دلیل کے مسئلہ بیان کریں. میں نے کہا میں تورات انجیل کی روشنی میں جواب نہیں دیتا بھائی. میں تورات انجیل کی روشنی میں, میرا یہودی عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن حدیثی کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. دلیل اس لیے نہیں لکھی جا رہی کہ ایک دن میں درجنوں مسائل جب شائع ہوتے ہیں تو ہر ایک کی دلیل لکھیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا. فیس بک پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں ہوگا دلیل ہی نہیں ہے اس کی کوئی. تو یہ دونوں فریق ہوتے ہیں, وہ بھی ایک پہنتا اور وہ اس پہ ہوٹنگ کرتا اور وہ مناظرے, اور وہ بنو قریظہ تو پہنچتے نہیں پہنچتے. ٹھیک. تو بھائی جس کی سمجھ میں حدیث کا جو مطلب آیا انہوں نے ویسے عمل کیا. ایک فریق نے پڑھ لی, دوسرے نے قضا کر لی. کسی نے کسی پہ ملامت نہیں کی, طنز نہیں کیا. یہ جب لشکر واپس لوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس واقعے کا علم جب نبی کو ہوا تو نبی نے کسی کو بھی ملامت, جملہ مکمل کیا کریں, بہت اہم بات ہے, کسی طرح دماغ میں گھس جائے تو یوٹیوب کے فتنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. نئے نئے جو بچے آ رہے ہیں نا, ہر دوسرے کوئی چھوٹا سا منا اٹھ کے جو ہے نا کلپ بنا رہا ہوتا ہے, اس سارے علماء کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. یہی صحیح ہے, باقی سب غلط ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو ملامت بولو بھائی نہیں کی. حالانکہ ایک کے پاس صحیح حدیث موجود تھی کہ پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بھئی ایسے موقع پہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اب انہوں نے اس اختلاف کو, صحابہ نے قرآن و سنت ہی کی طرف تو لوٹایا تھا نا. جب ان کا اختلاف ہوا تھا صحابی کا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو اس اختلاف ہوا. یہ بھی تو ایک فروئی مسئلہ ہوا نا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو اس اختلاف کو انہوں نے کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. مگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف ختم بولو بھائی نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو مزید اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اگر دوبارہ مزید کوشش کی جاتی تو فرقواریت پیدا ہوتی, لڑائیاں پیدا ہوتی, جھگڑے پیدا ہوتے. تو جو لوگ اس فرقواریت کو ختم کرنے کی اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوشش کر کے فرقواریت بڑھا رہے ہیں, ختم نہیں کر رہے. ختم وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے, وہ فرقواریت ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بیان ہوتی ہے. نبی کسی بات کو دیکھ کے خاموش ہو جائے نا تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ صحیح ہے. تو دونوں صحیح ہیں. لوگ جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار شافی بھی صحیح ہے, حنفی بھی صحیح ہے. شافی تو کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے فاتحہ واجب ہے, حنفی کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے. تو دونوں صحیح کیسے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں دونوں وہاں بھی تو صحیح تھے نا. وہ کہہ رہے نماز پڑھنا فرض ہے, وہ کہہ رہے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. بالکل دو متضاد رائے ہیں, مگر نبی نے دونوں کو صحیح کہا یا نہیں کہا؟ اور مزید آگے چلیں, اس حدیث میں اتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے. ہمارے جو اختلافات آپس میں ہو رہے ہیں وہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہو رہے ہیں, جو نماز کی ایک صفت ہے, پوری نماز نہیں ہے, پوری نماز نہیں. جبکہ صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ پوری نماز کے بارے میں تھا. میں آ رہا ہوں, نمبر لگا رہا ہوں, وہ پوری نماز کے بارے میں تھا, نماز کے کسی ایک جزیہ کے بارے میں. ہمارا کسی سے یہ اختلاف نہیں ہے, شوافے سے یا کسی اور سے, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. وغیرہ پڑھنی حنفی نے بھی ہے, شافی نے بھی پڑھنی ہے, سب نے پڑھنی ہے, اہل حدیث نے بھی پڑھنی سب نے ہے. اور اکثر چیزیں بھی اس کی مشترک ہیں.
فجر میں 2 رکعتیں سب نے پڑھنی ہیں، 2 سنتیں 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 سنتیں 4 فرض ہیں 2 سنتیں، سب کا اتفاق، عصر میں 4 فرض ہیں سب کا اتفاق، مغرب میں 3 فرض 2 سنت، عشاء میں 4 فرض 2 سنت، سب کا اتفاق، رکعتوں میں بھی اتفاق، قرات میں بھی اتفاق، سب نے قرات کرنی ہے. آگے جا کے بہت معمولی چیزوں میں وہ کہہ رہے تھوڑا سا چوڑا ہو کے پڑھ لے بھائی، وہ کہہ رہے تھوڑا سا سمٹ جا ہے بھائی. ٹھیک، آمین بھی سب نے کہنی ہے، یہ نہیں کہ آمین کہنی ہے کہ نہیں کہنی، بھائی سب نے آمین کہنی ہے. وہ کہہ رہا تھا اونچی آواز سے، پنجابی میں کہتے ہیں اچھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. وہ کہہ رہے تھوڑا سا آہستہ، نیڑے ہوئے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہرحال آہستہ بول لو. اتنی چیزوں پہ بیٹھ کے کہنا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ حدیث کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، یہ اس کا جواب لے قیامت تک جواب نہیں لا سکتا، جوتوں کا ہار پہنا دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ پبلک کو لڑوا رہا ہے، یہ اختلاف کی آگ بھڑکا رہا ہے. تو ہمارا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ نماز کے چھوٹے چھوٹے جزیات میں. صحابہ کا اختلاف کیا ہوا تھا؟ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ایک پھر دوسری بات یہ کہ اختلاف نماز کے بارے میں ہوا ہے. اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں. تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف برداشت ہو سکتا ہے تو اس سے کم درجے کی چیزوں کے بارے میں تو اختلاف بطریق اولا امت کو برداشت کرنا پڑے گا. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کم درجے کا ہے. پھر نماز بھی فرض نماز، اور پھر فرض نماز کے قضا کرنے یا پڑھنے، اور پھر عصر کی نماز جس کی اہمیت باقی فرض نمازوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ قرآن نے الگ سے کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ نبی کے دور میں یہ واقعہ وجود میں لایا گیا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے. یہ اس لیے لایا گیا امت کو بتانے کے لیے کہ جب قرآن و حدیث کی طرف ہم نے مسئلہ لوٹایا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف رہا ہے تو اس اختلاف کی نوعیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اتنی بڑی ہے کہ اسلام کا سب سے اہم ترین رکن فرض نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم ترین نماز عصر کی نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم ترین مسئلہ کہ پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے، اس میں جب اختلاف روا ہو سکتا ہے تو اس سے چھوٹے مسائل میں اختلاف روا کیوں نہیں ہو سکتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی طرف جب لوٹایا تو اس کے بعد بھی اختلاف باقی رہا ہے. تو اب دوبارہ لوٹائیں کہ ہم اس کو اب دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام دنیا میں پھیلے ہیں تو جس صحابی کے سامنے جو حدیث ہوتی تھی وہ اس کو فالو کرتا تھا. یہ شروع میں ایسا ہوتا تھا، جس صحابی کے سامنے جو حدیث آئی انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے دوسری حدیث موجود نہیں ہوتی تھی. ایسا بھی بعض روایت میں آتا ہے گریبان کھول کے نماز پڑھی، کیونکہ نبی کو گریبان کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب یہ اختلاف جو ہے نا امت میں پھیل گیا. امام لیث رحمہ اللہ تعالی نے، تھوڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں جلدی اپنی بات کو سمٹاتا ہوں. بہت دلچسپ واقعہ آیا تھا یہ بات سمجھانے کے لیے، لیکن اگر واقعات میں گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اب یاد رکھو جب یہ صحابہ تابعین دنیا بھر میں گئے ہیں تو بہت سارے اختلافات ہونا شروع ہو گئے. ایک کی رائے یہ ہوتی تھی، دوسرے کی رائے یہ ہوتی تھی. تو جیسے حدیثیں دنیا میں جب بہت زیادہ پھیلی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ حدیثوں کو مدون کیا جائے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے، حدیث کو باقاعدہ ریٹن فارم میں بولو نا لایا جائے، لکھا جائے. تو حدیثیں مدون ہوئی ہیں. امام احمد ابن حنبل کی مسند تھی، بلکہ سب سے پہلے امام مالک کی موطا وجود میں آئی تحریری شکل میں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی موطا حدیثیں تھیں مگر مدون نہیں ہوئی تھی. لیکن جب مدون ہو گئیں، پوری امت نے اس پہ اعتماد کر لیا، اب انہی کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا نا. اب آپ کو اس سے ہٹنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل نکالنا شروع کیے، استنباط کرنا شروع کیے. جب استنباط کرنا شروع کیے تو آراء میں ظاہر ہے اختلاف بھی ہونا تھا. جب صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے حدیث سمجھنے میں تو ائمہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا. یقیناً اختلاف ہوا ان کا، لیکن سب کا استدلال کہاں سے تھا؟ قرآن اور حدیث سے. ان میں جاہل کوئی بھی نہیں تھا.
لوگ کہتے ہیں نا ان کو وہ حدیث ہی پتہ نہیں تھی، فلاں کو وہ حدیث ہی پتہ نہیں تھی، فلاں کو حدیث ہی پتہ نہیں تھی. ایک آدھ روایتوں کے بارے میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو اتنی مشہور حدیثیں ان کے علم میں نہیں تھی، ایسا نہیں ہوتا. تو باقاعدہ دلائل کی دنیا میں پھر بحث شروع ہوئی اور فقہ مدون ہونا شروع ہوا. تو امت میں 4 مکاتب فکر قائم ہو گئے جو ریٹن فارم میں باقاعدہ لکھ لیے گئے. ایک کے بانی امام ابو حنیفہ تھے، اس لیے اس مکتبہ فکر کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. یہ کوفہ میں مرتب ہوا ہے کیونکہ کوفہ اس وقت علمی مرکز تھا، اور کوفہ میں سب سے زیادہ حدیث کا علم کوفہ میں تھا اس وقت. آپ بخاری اور مسلم کے راویوں کی تعداد میں آپ کو سب سے زیادہ کوفہ کے ملیں گے. بخاری اور مسلم جو ہے نا اس میں راویوں میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ کوفہ کے راوی. آپ جو قرآن جس قرات پہ پڑھتے ہو وہ کون سی قرات ہے؟ کوفہ کے قاری کی قرات ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کے جانے کے بعد نا دارالخلافہ بن گیا تھا، تو حضرت علی کا علم سارا وہاں ٹرانسفر ہو گیا تھا. تو کوفہ تھا. پھر مدینہ میں امام مالک کا فقہ مدون ہوا. امام مالک نے بہت سی حدیثیں لکھی مگر ان پہ فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے یہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تابعین تبع تابعین کا دور تھا. وہ کہتے تھے اس حدیث کو اہل مدینہ فالو نہیں کر رہے، میں حدیث نہیں لوں گا، اہل مدینہ کے عمل کو لوں گا. کسی نے بھی الزام نہیں لگایا آپ تو حدیث کے منکر ہیں. مسجد نبوی میں ایک فتنہ بیٹھا ہوا ہے اردو میں. کسی نے پوچھا امام مالک کا مذہب ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. وہ کہہ رہے امام مالک کون ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہم نبی کی حدیث کو فالو کریں گے، امام مالک کو فالو نہیں کریں گے ہم. اب دیکھو کتنے بڑے امام پہ طنز مار رہا ہے. اگر امام مالک حدیث کے منکر ہوتے تو امام مالک کی کتاب پھر ہمارے لیے حجت رہے گی؟ ہے بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ امام مالک نے اس حدیث کو اس لیے فالو نہیں کیا کہ اہل مدینہ کے عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس عمل سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی کی آخری نماز ہاتھ چھوڑنے والی تھی، تبھی سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ حدیث ایک طرف رکھی رہ گئی. کہہ رہے ٹھیک ہے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے ہیں، میں مانتا ہوں حدیث میں ہے، مگر آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا. یہ ان کی رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہم امام مالک پہ طنز نہیں کرتے، لہذا آپ نے مکہ میں مدینہ میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ طنز بولو بھائی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی حدیث ہے. اہل مدینہ کا عمل یہ خود ایک حدیث ہے مستقل، اس دور کے اہل مدینہ، آج کے نہیں. تو یہ فقہ مدون ہونا شروع ہوا. 5-6 فقہ اس وقت دنیا میں وجود میں آئے، لیکن جن میں جان تھی، مدلل تھے زیادہ، وہ یہ 4 تھے: مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی. یہ 4 میں جان زیادہ تھی، تو باقی کیا ہوئے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. ان کے فالوورز کم ہو گئے، 4، 5، 6 تک بالکل ختم ہو گئے، کل عدم ہو گئے وہ. اور امت ان 4 پہ آ کے کیا ہو گئی؟ بولو بھائی، جمع ہو گئی. تو یہ نہیں کہ پہلے کوئی بھی نہیں تھا بعد میں 4 بنے ہیں، پہلے سینکڑوں تھے، سمٹ کے 4 میں جمع ہو گئے. اب 4 میں جب جمع ہو گئے تو اب ان میں جو اختلاف ہے یہ اختلاف قرآن و سنت پہ دلائل کو پھیرنے کے بعد ہوا ہے. یعنی کوئی اختلاف آیا تو قرآن و سنت پہ پھیرا گیا، اس میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور بہت سو میں اختلاف باقی رہ گیا. اب ہم کہتے ہیں جن میں اختلاف باقی رہ گیا ان کو قیامت تک باقی رہنے دو، اس کو ختم کرنے کی کوشش، ورنہ سوائے لڑائی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. ورنہ آپ ادھر رفع الیدین کے سنو گے، میرے پاس آؤ گے، میں ترک رفع الیدین کے دوں گا. پھر جب میں دوں گا تو آپ ان کے پاس جاؤ گے جواب لینے، پھر جب جواب لے کے آؤ گے تو میں اس کا جواب دوں گا. تو میں بھی ساری زندگی یہی کروں گا اور آپ بھی ساری زندگی یہی کریں گے. اس کے علاوہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا، ہم ادھر کے دلیل دی خاموش کر دیا، اس لیے خاموش کر دیا کہ دوسرے کے پاس آ کے اس کا جواب نہیں پوچھا. اس نے دوسرے کے پاس آ کے، کوئی پڑھا لکھے کے پاس آ کے جواب پوچھتے تو وہ اب اتنا معقول جواب دیتا کہ پھر آپ واپس جاتے، پھر وہ کچھ دیتا، پھر آپ آتے، پھر وہ نتیجہ کیا نکلتا؟ خدا کی قسم ایک رفع الیدین کا قیامت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. باقی تو آگے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے امت نے ان بحثوں کی جو فائلیں ہیں وہ لپیٹ دی ہیں. جب یہ 4 فقہ مدون ہو گئے تو امت اس کام سے فارغ ہو گئی. امت نے کہا اب ان چیزوں کی طرف دیکھنے کے بجائے ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور باقی سب کو صحیح سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟ ایک کو فالو. لوگ کہتے ہیں پھر 4 میں سے 4 کو کیوں نہیں؟ 4 کو کرنا ممکن نہیں ہے. ایک چیز ممکن نہیں ہے، جب اختلاف آئے گا تو ایک کو فالو کرو گے نا.
عوام کو اگر اجازت دے دی جائے تو عوام پھر خواہشات کو غلام بنا لے گی، خواہشات کا غلام بن جائے گی. پھر کبھی جہاں آسانی نظر آ رہی ہے ادھر لڑکے گی، ادھر آسانی نظر آ رہی ہے ادھر لڑکے گی. اس کی مثالیں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے بھائی ایک کو فالو کر لو، اس میں آسانی، اور صدیوں سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے. تو کیا ہے اس میں، کون سی ایسی خرابی ہے بھائی؟ دلائل کی دو قسمیں، ایک عقلی اور نقلی. تو نقلی دلیل جو ہے یہ بھی باقاعدہ ایک دلیل ہے، بشرطے کہ جس کی نقل مار رہے ہیں وہ برحق ہو، اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو. اب آپ کو پیپر خود بھی نہیں آتا اور آپ کسی کی نقل بھی نہیں مار رہے تو مرو گے یا نہیں مرو گے؟ کیڑے مکوڑے بنا کے آ جاؤ گے، کیڑے مکوڑے بنا. اب کوئی پڑھا لکھا جو ایگزامینر ہوگا وہ دیکھے گا نا، وہ کہے گا یہ فیل ہے. پبلک دیکھے گی، پبلک کہے گی اس نے اتنا کچھ لکھا، اتنی آیتیں لکھی تو یقیناً یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو پبلک کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا، علماء کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے. آج پبلک کہہ رہی ہے کہ یہ مولوی صاحب صحیح ہیں، یہ والے صحیح ہیں، یہ والے صحیح ہیں، یہ والے صحیح ہیں. پبلک کا اعتبار نہیں ہے. پبلک کا اعتبار ہوتا نا تو ہمارے ایک دوست کو اتنے نمبر نہ ملتے. ہمارے ایک دوست نے اسلامیات کا پیپر دیا، کیسے دیا آپ کو بتاؤں جلدی جلدی. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے جب اسلامیات کا پیپر میرے سامنے آیا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. اس میں لکھا تاریخ کے چند مشہور بزرگوں پہ ایک نوٹ لکھیں. تو کہہ رہے میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھا. ابا کا نام تھا تمیز الدین. کہہ رہے ہیں حضرت تمیز الدین دامت برکاتہم سن 1900 فلاں میں پیدا ہوئے، آپ کے اتنے کارنامے، آپ کی کتابوں کے نام، فضول کوئی نام نہیں تھا، وہ کتابوں کے نام ڈال دیے. پھر ایک بزرگ لایا، ایک اور بزرگ فرض کیے، پتہ نہیں مولوی ستار حسین، اتاریہ نقشبندیہ قادریہ لگا دیا ان کے آگے، کچھ ایسے کر کے کہہ رہے 99 نمبر ملے مجھے. کیونکہ ٹیچر نے کہا کہ یار کوئی یہ ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے. ٹیچر نے کیا کہا، یہ کوئی ہم، کیونکہ ٹیچر بھی تو جاہل تھا نا، اسلامیات کے تو ٹیچر ہی جاہل تھا بیچارہ، تبھی تو ٹیچر لگائے اسکول میں، گورنمنٹ کے اسکول میں. پڑھا لکھا ہوتا تو وہ کچھ اور کام کرتا. تو وہ ٹیچر بھی فارغ ہوتے ہیں. تو وہ ٹیچر بہت متاثر ہوا کہ یار یہ کیا بزرگوں کی، اس نے تو مجھے بھی نہیں پتا، اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا. تو اب اس کے 100 میں سے 99 کہہ رہے نمبر 100 آنے چاہیے تھے، 99 اس نے احتیاطاً ایک نمبر کاٹ دیا نا، کہ تاکہ یہ سمجھے کہ ٹیچر اس سے بھی زیادہ قابل ہے، اس نے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی پکڑ لی ہے. یہ بھرم رکھنے کے لیے ٹیچر نے ایک نمبر کاٹ لیا کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بھائی. تو علماء کو فالو کرو، علماء کے پاس جاؤ. وہ علماء جو مدارس سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، نئے نئے پروفیسر آ رہے ہیں، کسی نے ایک تفسیر لکھ دی بیٹھ کے، کسی نے ایک درس قرآن شروع کر دیا، کسی نے ایک کتاب لکھ دی، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، ان کے لفاظی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ امت یتیم نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے مدارس چلے آ رہے ہیں. اگر غلط ہوتے ہیں ان میں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. جیسے ڈاکٹروں میں اگر غلط ہوں گے تو صحیح بھی کس میں ہوں گے؟ ڈاکٹر ہی ہوں گے. تو اسی طرح اگر مولویوں میں غلط مولوی ہیں تو صحیح بھی مولوی ہی ہوں گے دین کے لحاظ سے. ان کا دامن چھوڑو گے تو ٹریک سے اتر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس امت کو فرقواریت کی لعنت سے بچائے اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. وہ اتفاق جو ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے، ہمارا خود ساختہ اتفاق نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.